آج عید قیامت المسیح کے اگلے اتوار کے دن میں ہم شامل ہیں، لیکن ہمارے دل، ہمارے جذبات، احساسات اس بات کے لیے دکھی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ عبادت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ہم بھی گزشتہ ایام میں جب خبریں سن رہے تھے اور جیسے جیسے لوگوں کو ہم اس وبا میں انوالو ہوتے اور ان کی تعداد بڑھتے اور اقوام عالم میں لوگوں کو مرتے دیکھ رہے تھے، تو بطور خدا کے خادم ایک چپ سی جو ہے وہ میں نے بھی اس بات کے لیے ساتھ لی کہ اب لوگوں کو جا کر کیا بتایا جائے یا کیا باتیں ان کے ساتھ ڈسکس کی جائیں۔ لیکن گزشتہ دنوں میں نے جب بائبل کے حوالے کو پڑھا تو میں نے یہ بات سیکھی کہ جب ہم چپ ہو جائیں تو پھر ہمیں چپ رہنا نہیں چاہیے، جب ہم خاموش ہو جائیں تو پھر ہمیں خاموش رہنا نہیں چاہیے، اور انسان بہت تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہ سکتا ہے۔ ذاتی پسند لوگ ہیں، ہم سب لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، ہم سب اپنے رشتہ داروں کو ملنا چاہتے ہیں، ہم سب اپنی کلیسیا کے لوگوں کے ساتھ وقت بتانا چاہتے ہیں، لیکن گزشتہ ایک مہینے سے جب ہماری حکومت نے اعلان کیا ہے کہ تمام ہوٹل، ریسٹورنٹ بند کر دیے جائیں اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور رہیں، بچے اپنی ماؤں کی گود میں نہ جائیں، لوگ اپنی ماؤں سے نہ ملیں، ایک دوسرے سے ملنے سے گریز کریں اور پھر کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے قریب بھی نہ جائیں۔ کہا جا رہا ہے کہ لگ لگ رہیں، ایسولیٹ رہیں، اور میرے عزیزوں لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے ایک دوسرے سے دور رہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان تدابیروں کو قبول نہیں کر رہے۔ لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے جسمانی طور پر جو ہم ملے جلے ایک دوسرے کے قریب جائیں۔ اور میرے عزیزوں ابھی پاکستان میں 3-4 دن ہوئے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کو تھوڑی ریلیکسیشن دی گئی 15 تاریخ سے، تو یہ جو اجازت دی گئی ہے اس کے وجہ سے جو معاشرہ ہے وہ زیادہ تر اس وائرس اور اس وبا کی لپیٹ میں آ رہا ہے، اور ان 2-4 دنوں میں آپ کو اس وائرس سے جو متاثرہ لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی۔ لیکن میرے عزیزوں کہا یہ جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو گھروں میں بند کریں، کہا یہ جا رہا ہے کہ دنیا کے بیشتر حصوں کو بند کر دیا جائے، لوگوں سے ان کی ذاتی چھینی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بند کریں، بہت سارے کاموں کو بند کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے، اور جو اپنا دفاعی نظام ہے، جو ہمارے اندر امیون سسٹم ہے، جو بیماریوں سے لڑ سکتا ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ لوگ اس کو مضبوط کریں۔ مختلف خوراکیں بتائی جا رہی ہیں، مختلف ادویات، کیلشیم بتائی جا رہی ہے، اور میرے عزیزوں بہت سارے لوگ ایسے سوالات کو دیکھ کر، ایسی خبروں کو دیکھ کر، لوگوں کو انوالو ہوتے دیکھ کر، لوگوں کو مرتے دیکھ کر، لوگوں کو تڑپتے دیکھ کر، ICU پر لوگوں کی سانسوں کو پھولتے دیکھ کر لوگوں کے اندر خاموشی چھا گئی ہے، اور لوگ گھروں میں بند ہو کر رہ چکے ہیں۔ اور میں نے بھی اپنے آپ کو تھوڑے دنوں کے لیے اسی طور پر وہ کہ ہم نے عید قیامت المسیح کی عبادات کی ہیں، لیکن خاموشی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن جب اس حوالے کو میں نے پڑھا ہے تو میں نے پولس اور سیلاس کی زندگی سے
چند ایک سوچیں لی ہیں، چند ایک خیالات لیے ہیں جو آج صبح میں آپ لوگوں کی زندگی میں بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ پالوس سلاس کے ساتھ کیا ہوا؟ انہیں جیل میں بند کر دیا گیا۔ اگر آپ اس حوالے کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب یہ ذمہ داری اس جیلر کو، دروگے کو دی گئی تو اس نے جو ہے ان کو قید خانہ کے اندر والے حصے میں جا کر بند کر دیا اور ان کے پاؤں کیا کیے؟ کاٹ میں ٹھونک دیے۔ اور پالوس اور سلاس جو جیل میں چلے گئے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک عورت کو بدلو سے آزاد کیا تھا، جو اس کے اندر غیبی روح تھی، جو لوگوں کی، اس کے مالکوں کی کمائی کا ذریعہ تھی۔ اس عورت کو کیا کیا؟ انہوں نے آزاد کر دیا پالوس اور سلاس نے، اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ کیا یہ انصاف تھا؟ ایماندار بھی ان دنوں اس وائرس کا، اس وبا کا شکار ہو رہے ہیں۔ جس طرح سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قید، یہ ایسولیشن، یہ بند کر دیا جانا صرف کس سبب سے ملا تھا ہمیں؟ کہ انہوں نے ایک عورت کو ایک بدلو سے آزاد کیا تھا۔ اور میرے عزیزوں، ان کے مالکان نے اپنا نقصان ہوتے دیکھ کر اس عورت کے باعث ان لوگوں کو عدالت کے سامنے پیش کیا اور انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ کیوں؟ صرف محبت دکھانے کے باعث اس عورت کو آزاد کیا جائے؟ کیوں؟ مسیح کی خدمت کے باعث کہ وہ مسیح کی خدمت کر رہے تھے، اس لیے انہیں قید میں ڈال دیا گیا اور پالوس رسول کو الگ رکھا گیا، ایسولیٹ کر دیا گیا۔ معاشرے سے الگ ہونا پالوس کے لیے اور سلاس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ جو لوگوں کو مسیح یسوع کی خوشخبری سنا رہے تھے، جو لوگوں کو نجات دے رہے تھے، انہیں لوگوں سے دور کر دیا گیا۔ وہ ایک کمرے میں تھے، کہیں جا نہیں سکتے تھے، ان کے پاؤں کانٹ پہ ٹھوک دیے گئے تھے۔ شاید وہ دوسروں سے جو ان کے کمرے میں تھے ان سے 2 میٹر دور نہیں تھے، لیکن لوگوں سے دور تھے۔ اور اگر آپ 25 آیت پڑھیں تو کیا لکھا ہے اس میں؟ 25 آیت میں آدھی رات کے قریب پالوس اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے۔ یس، بطور قیدی اب وہ خاموش نہیں رہے، وہ بول اٹھے اور انہوں نے بول کر جو پہلا کام کیا، انہوں نے اپنے خدا، اپنے باپ سے بات چیت کرنا شروع کی۔ اس ایسولیشن میں، اس الگ رہنے میں، وہ خاموش ہونے کے باوجود بھی جب لوگوں سے دور کر دیے گئے تھے کہ انہیں چپ کرا دیا جائے، وہ خدمت نہ کریں، وہ لوگوں کو خوشخبری نہ سنائیں، تو انہیں جب بند کر دیا گیا تو وہ چپ ہونے کے باوجود بھی چپ نہیں رہے۔ اور انہوں نے کیا کام کیا؟ پہلا انہوں نے بات چیت شروع کی، کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ۔ اور اگلا حصہ کہ وہ حمد کرنے لگے، وہ خدا کو عزت دینے لگے، وہ خدا کی حمد اور تعریف کرنے لگے، اور انہوں نے اپنے ایمان کو بھی دوسرے قیدیوں کے ساتھ بانٹنا شروع کر دیا۔ اور میرے عزیزوں، وہ خدا کے بارے میں وہاں پر موجود قیدیوں کو بتانے لگے۔ وہ جنہیں چپ کرانے کے لیے قید خانے میں ڈالا گیا تھا، وہ چپ نہیں رہے۔ اور میرے عزیزوں، دوسرے قیدی ان کے ایمان کو جان رہے تھے، جو ان کے ساتھ قید تھے۔ انہوں نے جب ان کے ایمان کے بارے میں سنا کہ جو سلاس اور پالوس کا ایمان ہے، وہ انہیں ایک بڑا وقت ملا جب انہوں نے دعا کی، جب انہوں نے اپنے خدا کو عزت دی، اس کی تعریف کی اور اپنے ایمان دوسرے لوگوں کے ساتھ بانٹا، تو پھر خدا بھی اپنے آپ کو ظاہر کرنے سے چپ نہیں رہا۔ خدا نے بھی اپنا اظہار کیا اور ایک معجزہ ہوا، بنچال آیا، زلزلہ آیا اور قید خانے کے دروازے کھل گئے، قید خانوں کی نیو ہل گئی اور قیدی کوئی بھی وہاں سے بھاگا نہیں کہ فرار ہو جائے۔ وہ یہ
بات یہ تھی کہ جن 2 قیدیوں کے ساتھ ہم ہیں ان کا خدا حقیقی ذاتی دینے والا خدا ہے، ان کا خدا معجزات کرنے والا خدا ہے، ان کا خدا قدرت والا خدا ہے، ان کا خدا جو زلزلوں کو بھیج کر قید خانوں کی نیوں کو ہلا دیتا ہے، جو قید خانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جو موقع دیتا ہے حقیقی آزادی کا، جو رہائی کا، نجات کا موقع دیتا ہے۔ ان قیدیوں کا ایمان جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ بانٹا تھا، قیدی کوئی بھی وہاں سے بھاگا نہیں، وہ حقیقی آزادی کو محسوس کر رہے تھے۔ اور میرے عزیزوں، انہوں نے سیکھ لیا کہ جیل کے دروازے بند ہونے سے بھی ان کا کچھ بگڑ نہیں سکتا۔ اس لیے ہم جیلر کو اگر دیکھیں تو جیلر وہاں پر اٹھا، بیدار ہوا، اور اس کے دل میں ایک ہی بات آئی کہ دروازے کھلے گئے اور اب قیدی یہاں سے کیا ہو چکے ہیں؟ فرار ہو چکے ہیں۔ اور اس شخص نے اپنی تلوار نکالی اور خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ خودکشی کرنے لگا تو پالوس چیخ اٹھا کہ اپنے کہیں نقصان نہ پہنچا، اپنے کو نہ مار، ہم فرار نہیں ہوئے، ہم یہاں پر ہی ہیں۔ اور جیلر نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اس کے لیے خواب تھا اور نہ ہی اس کے قیدی فرار ہوئے تھے اور اسے کوئی فکر نہیں۔ اب وہ اس جگہ جہاں پر تھا وہاں پر ایک بڑی قوت اور طاقت کام کر رہی تھی، اور وہ طاقت کون سی تھی؟ خدا کی تھی۔ اور وہ جیلر کو ان لوگوں کے پاس لائی جنہوں نے وہاں پر حمد کی تھی، جنہوں نے ایمان بانٹا تھا، جنہوں نے دعا کی تھی۔ اور وہ جیلر ان کے پاؤں میں آ کر گر پڑا اور کہنے لگا کہ یہ طاقت، یہ نجات، یہ قدرت میں بھی لینا چاہتا ہوں، مجھے یہ حقیقی ذاتی کہاں سے ملے گی؟ اور اس شخص کو بتا دیا گیا کہ جس خدا پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس سے ہم نے تعریف کی ہے، اگر تم اس پر ایمان لاؤ تو تو اور تیرا گھرانہ کیا کر سکتا ہے؟ نجات پا سکتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، لہٰذا جیلر نے انہیں باہر بلایا اور اپنی نجات کی فکر کی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذاتی وہ مانگ رہا تھا جو ذاتی پالوس اور سلاس کے پاس تھی۔ اور میرے عزیزوں، یہ کیوں ہوا کہ انہیں چپ کرانے کے لیے بند کر دیا گیا، ایسولیٹ کر دیا گیا، بند کر دیا گیا کمرے میں، لیکن وہ چپ انہوں نے پہلا کام کیا کیا؟ اپنے خدا باپ سے بات چیت شروع کی، دعا شروع کی، اور پھر دوسرا کام انہوں نے اپنے خدا کو عزت دینا شروع کیا، اور تیسری بات انہوں نے اپنا ایمان جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بانٹنا شروع کیا۔ میرے عزیزوں، اٹلی میں بہت سارا لوگوں کی جانوں کا نقصان ہوا، بہت سارے لوگ متاثر ہیں۔ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ کھڑکیوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کے لیے کینڈل جلائیں، لوگوں کو امید دیں، لیکن میرے عزیزوں، میں اور آپ جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پاس بھی امید ہے، جس کے بارے میں پالوس نے کہا ہے تسلونیکیوں 4 باب اس کی 13 آیت میں کہ بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اور قوموں کی مانند ناواقف اور نا امید رہو۔ جس طرح یسوع مر گیا تھا اور 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا، اسی طرح وہ لوگ جو مسیح میں سو جائیں گے، جب یسوع آئے گا سب سے پہلے وہ جی اٹھیں گے۔ آپ کے پاس بھی امید ہے، اور وہ امید کون ہے؟ یسوع مسیح۔ اگر ہم خاموش رہیں تو کیا ہم یسوع مسیح دوسروں کو دے سکیں گے؟ برائے مہربانی خاموش نہ رہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم کے گیت گا سکتے ہیں، میں اور آپ اپنے ایمان کے بارے میں دوسروں کو بتا سکتے ہیں۔ آج لوگ بڑے بے چین ہیں، لوگ دباؤ کا شکار ہیں، لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے دوری محسوس کرنے کے باعث بہت پریشان ہیں۔ آئیے ہم دوسروں کے ساتھ اپنے ایمان کو شیئر کرنا شروع کریں۔ ہم دوسروں کو بدل سکتے ہیں، ہم دوسروں کو امید دے سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ایسے نہیں بدل سکتے آئیے ہمارے چرچ میں دیکھیں کہ کتنا بڑا چرچ ہے، ہم لوگوں کو ایسے نہیں بدل سکتے کتنا خوبصورت کارپیٹ ہے ہمارے چرچ کا، آئیے ہمارے پادری صاحب کی گاڑی دیکھیے، یا ہمارے گھر میں آئیے ہماری کاریں دیکھیے۔ ہم ایسے لوگوں کو بدل
نہیں سکتے. ہمیں لوگوں کو بدلنے کے لیے اپنا طرز زندگی دکھانا ہوگا. ہمیں لوگوں کو بدلنے کے لیے اپنی زندگی کو نمونہ بنانا ہوگا. یاد رکھیے، جب لوگ جو مسیح ہیں، مسیح کی صحیح پیروی کریں گے، مسیح کی مانت بنیں گے، تو میرے عزیزوں لوگ پوچھتے پھریں گے کہ ہم آپ کی طرح کیسے بنیں. جب آپ مسیح کی مانت بنیں گے، جب آپ مسیح کا مزاج اپنائیں گے، تو پھر لوگ آپ سے پوچھتے آئیں گے کہ ہم آپ جیسا بننا چاہتے ہیں، ہم کیسے آپ جیسا بن سکتے ہیں. تو میرے عزیزوں، اس ہفتے یا اتوار کو جو عید قیامت المسیح کا دوسرا اتوار ہے، خدا مجھے اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ چپ نہ رہو. آپ کے پاس باہر جانے کی سہولت نہیں ہے، آپ کے پاس ٹیلی فون ہے. آپ ٹیلی فون کے ذریعہ سے لوگوں تک اپنا ایمان پہنچا سکتے ہیں. آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے، آپ فیس بک کے تھرو لوگوں کے ساتھ اپنی گواہی شیئر کر سکتے ہیں. آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایمان بانٹ سکتے ہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ خدا کو عزت دے سکتے ہیں. اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی خاموشی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی. آپ کو اپنی خاموشی کو توڑنا ہوگا اور لوگوں تک محبت کا اظہار کرنا ہوگا. بی پازیٹیو، مثبت رہ کر لوگوں کو نیگیٹو چیزیں نہ دیں، پازیٹیو چیزیں دیں اور انہیں امید دیں کہ یسوع اگر ان کی زندگی میں آتا ہے تو واقعی زندگی جاری رہے گی. اور آنے والے وقت میں آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ مشکلات جو ہے ان میں اگر مسیح ہمیں قوت دے گا، طاقت دے گا تو ہم انہیں برداشت بھی کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے خداوند یسوع مسیح نے، آپ کے ایمان کے بانی یسوع نے کتنے اپنی زندگی میں دکھ اٹھائے، لیکن کیا کیا؟ برداشت کیا. اگر آپ کی زندگی میں یسوع مسیح آئے گا تو آپ بھی برداشت بھی کر سکتے ہیں. آپ انزائٹی نہ ہو، آپ دباؤ نہ لیں، آپ سٹریس نہ لیں. یہ زندگی جاری رہے گی، یہ کئی صدیوں سے جاری ہے، آگے بھی رہے گی. اس سال نہیں تو اگلے سال میں اس کرونا وائرس کا جو خاتمہ ہونے والا ہے، لیکن شاید ہم اگلا سال دیکھنے والے ہیں، نہیں دیکھنے والے. ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم چپ نہ رہیں. ہم اپنے باپ سے بات چیت کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے اپنی آواز بلند کریں. ہم اس کو عزت دے کر اس کے ہم کے مضامین، گیت اور روحانی غزلیں گائیں اور ہم اپنے ایمان کو، اپنی گواہی کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. یسوع جو امید کا سرچشمہ ہے، جو اطمینان ہے، وہ لوگوں کو دیں. خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے. آئیے ہم سب کو جھکائیں اور دعا مانگیں. اور میں درخواست کروں گا بھائی عرفان مٹو سے روز دعا میں نام کریں. قادر مطلق آسمان زمین کے پیدا کرنے والے رب، خدا آج کے دن کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خاص طور پر خدا آج کے کلام کے لیے جو خدا قادر کی ساخت سے ہم نے سنا.